السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات آپ نے پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عادل بھائی معلوم کرتے ہیں اگر کسی نے سورہ فاتحہ کو 2 بار ایک ہی رکعت میں پڑھ لیا تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی امام صاحب نے یا یہ کہ کسی انفرادی اور اکیلے نماز پڑھنے والے آدمی نے سورہ فاتحہ کو ایک ساتھ 2 بار پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز شروع کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بجائے پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی اور پھر سورت ملائی تو اس صورت میں سجدہ سے واجب ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد سورت ملانا بغیر تاخیر کے یہ واجب ہے، اور 2 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے سورت کے پڑھنے میں تاخیر ہو گئی، لہذا واجب کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھی پھر سورت ملائی اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر دوسری بار سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اب سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرض کی تیسری اور چوتھی رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ عام طور پر ایک ہی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعات میں سورہ فاتحہ 2 بار پڑھ لے تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں کیا سنت نماز میں قضا نماز کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت نماز کی تعیین کرنا خواہ زبان سے ہو یا یہ کہ دل ہی دل میں ہو، یہ ضروری ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کم از کم یہ نیت ضروری ہے۔ جب ایک مرتبہ کسی ایک مخصوص نماز کی تعیین کر کے نیت کر کے ہم نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی تو نماز شروع کرنے کے بعد اب کسی دوسری نماز کی ہم نیت نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم فجر کی سنت پڑھ رہے ہیں، فجر کی سنت کی نیت کر کے ہم نے نماز شروع کی تو اب نماز شروع کرنے کے بعد ہم یہ سمجھے کہ چلو فجر کی میں پہلی قضا جو نماز باقی ہے اس کی بھی نیت کر لوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مستقلاً الگ الگ ہی نیت کر کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، خواہ تو سنت کی نیت کی ہو یا یہ کہ قضا نماز کی نیت کی ہو۔ سنت میں یا نفل میں ہم کسی فرض قضا نماز کی نیت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ کے نیچے بہت سے نبیوں کی قبریں ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے نیچے تو کسی نبی کی قبر موجود نہیں ہے، البتہ بعض حدیث کی شرحوں میں جیسا کہ مرقات المفاتیح یہ مشکات المصابیح کی مشہور شرح ہے، اس کے مصنف نے بعض احادیث کے قرائن سے یہ بات لکھی ہے کہ جو میزاب رحمت ہے کعبۃ اللہ میں جو پتلانہ ہے اس کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، اور حجر اسود اور زمزم کے کنویں کے بیچ میں تقریباً 70 انبیاء کی قبریں ہیں۔ یہ کسی صحیح اور معتبر یا مستند حدیث میں تو یہ بات موجود نہیں ہے، البتہ حدیث کی علامات سے اور بعض قرائن کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، ایک قبر میں دوسری میت کو کتنے دنوں کے بعد دفن کرنا چاہیے؟ ایک قبر میں کسی میت کو دفن کرنے کے بعد دوسری میت کو کب دفن کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص عدد تو متعین نہیں ہے کہ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد دوسری میت کو ہم اس میں دفن کر سکتے ہیں۔ البتہ جب ہمیں یہ غالب گمان ہونے لگے، یہ اندازہ ہو جائے کہ پہلے جو میت دفن کی گئی تھی اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں گی، مٹی میں مل گئی ہوں گی، یہ علاقے کے حساب سے اور موسم کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ بعض علاقوں کی زمین ایسی مؤثر ہوتی ہے کہ وہ میت کی ہڈیوں کو جلدی گلا دیتی ہے، اور بعض سرد علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اور زیادہ دیر میں گلاتی ہے، لہذا جب قرائن سے اندازے سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ پچھلی میت کی ہڈیاں اب گل سڑ گئی ہوں گی تو دوسری میت کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر دوسری میت کو دفن کرتے ہوئے کچھ پرانی میت کی ہڈیاں بھی مل جائیں تو ان کو بھی اکٹھا کر کے اسی قبر میں ایک کونے میں دفنا دیا جائے، پھر چھوٹی موٹی آڑ لگا کر دوسری میت کو دفن کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس کا مسئلہ ہے جب کوئی عام قبرستان ہو جس میں کسی بھی میت کو دفنانے کی اجازت ہو، لیکن اگر کسی آدمی کا کوئی اپنا پرائیویٹ قبرستان ہو جو اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کی میتوں کو دفن کرنے کے لیے مخصوص کر رکھا ہو
تو پھر وہاں مالک کی اجازت بھی ضروری ہے۔ مالک کی اجازت کے بغیر اس قبر میں دوسری میت کو دفن نہیں کر سکتے۔ جس آدمی کی وہ زمین ہے، جس آدمی کی ملکیت میں قبرستان ہے، اس کی اجازت لینا ضروری ہوگا، پھر اس کے بعد دوسری میت کو دفن کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون کا سوال ہے، میں گناہوں کے بارے میں بار بار اللہ سے وعدہ کرتی ہوں مگر وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو تم اپنے وعدوں کو اور عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومنین کے ایمان کی کامل ہونے کی نشانی یہ ذکر فرمائی ہے کہ مومن اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ لہذا جب بندہ دوسرے کسی آدمی سے کوئی وعدہ کرے یا اللہ سے کوئی وعدہ کرے تو ان وعدوں کی تکمیل کا آدمی کو پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے، بار بار اللہ سے کسی گناہ کے بارے میں توبہ کرتے ہیں، پھر وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ اس پر کوئی مخصوص کفارہ شریعت میں موجود نہیں ہے کہ یہ اس کا کفارہ یا فدیہ ہے، بلکہ جب بھی وعدہ ٹوٹ جائے پھر دوبارہ اللہ سے توبہ و استغفار کر لینا چاہیے۔ انہی خاتون کا دوسرا سوال ہے، بہت سی مرتبہ یہ سننے میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 100 سے زیادہ خواتین سے نکاح ہوئے تھے، کیا یہ بات سچ ہے یا من گھڑت ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ جی ہاں، بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری شادیاں ہوئی ہیں، بہت ساری خواتین سے ان کے نکاح ہوئے ہیں۔ بعض کتابوں میں تعداد 70 بھی آئی ہے، بعض میں 100 سے زیادہ بھی آئی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خواتین کے ساتھ شادی کر کے ان کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا تھا، اور ایک ہی وقت میں 4 بیویوں سے زیادہ بھی انہوں نے اپنے نکاح میں نہیں رکھی تھی، بلکہ ایک کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، پھر طلاق ہو جاتی تھی، پھر دوسرے سے نکاح ہوتے تھے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے سارے نکاح کوئی صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی نہیں کیے تھے، بلکہ بہت ساری عورتوں کے ماں باپ، بہت ساری عورتیں خود حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پیشکش کیا کرتی تھی کہ آپ ہم سے نکاح فرما لیں، چاہے پھر طلاق دے دینا۔ اور وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خانوادے اور عظیم خاندانی نسبت رکھنے والے آدمی سے ہمارا رشتہ جڑ جائے، ہم آخرت میں اس شخص کی بیوی بن سکیں۔ یہ ان خواتین کی اچھی کوشش اور اچھی خواہش ہوا کرتی تھی، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ بات نہیں تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورتوں کے ساتھ اس طرح مذاق کرتے تھے اور طلاق بار بار دیا کرتے تھے۔ حالانکہ طلاق تو شریعت میں ایسے بھی بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ یہ خود خواتین کی پیشکشیں ہوا کرتی تھی، یا کوئی بیوہ عورت ہوتی تھی جس کا کوئی گزر بسر کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح وہ خواتین شادیوں کی پیشکش کیا کرتی تھی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔